اگر آپ معاشرے میں سب سے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی گھرانے میں یہ عالم نہ آئے لوگوں پہ کہ جی ہمارے پاس کیونکہ پیسے نہیں تھے ہم اپنا علاج نہیں کروا سکتے. غریب گھرانے میں اگر ایک بیماری ہوتی ہے اور اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے. مجھے اس چیز کا کبھی علم نہیں تھا جب تک میری والدہ کو کینسر نہیں ہوئی. معاشرے میں فلاح کا سب سے بڑا کام مفت علاج کی سہولت ہے. غریب گھرانوں پر بیماری آ جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. والدہ کی بیماری کے بعد مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہوا. وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں نیا پاکستان صحت کارڈ پروگرام کے اجرا میں تقریب سے خطاب. بولے کینسر بہت مہنگا علاج ہے, مریض تو جاتا تھا گھر والے بھی تباہ ہو جاتے تھے. شوکت خانم اسپتال بنا تو میں نے غریب لوگوں کو وہاں علاج کراتے دیکھا. یہ ہیلتھ کارڈ جنوری سے سٹارٹ ہوگا. صوبہ پنجاب کے اندر 2 ڈویژن میں پہلے اس کا اجرا ہو چکا ہے, ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال میں. انشاءاللہ بقیہ 7 ڈویژن کے اندر 36 ڈسٹرکٹ کے اندر 3 کروڑ خاندانوں میں 11.5 کروڑ عوام کو یہ سہولت میسر ہوگی. عمران خان صاحب جس دن سے آئے ان کا پہلا حکم تھا کہ ہم کم سے کم وہ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے لوگ ہیں ان کو ہم ضرور کارڈ دے دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جنوری سے پنجاب کے تمام خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے. صحت کارڈ سے ہر خاندان 10 لاکھ تک علاج کرا سکے گا. ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال میں کارڈ دے چکے ہیں. تعلیم اور صحت تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد بولیں خاندان میں کوئی بیمار ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 52 لاکھ خاندانوں کو صحت کارڈ دے چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب کی ملاقات. چودھری محمد سرور نے دورہ برطانیہ پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کامیاب دورے پر گورنر کو سراہا. وزیر اعظم بولے پاکستان امن کے ساتھ کھڑا ہے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں دیں. وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی ملاقات. سیاسی صورتحال, امن و امان اور گورننس کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جاری آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ملک بھر میں صنعتی ترقی کے لیے وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. گوجرانوالہ ریجنل اکنامک گروتھ اسٹریٹجی پر باقی صنعتی شہروں کو ترقی دیں گے. سرمایہ کاری بڑھانے, کاروبار کے لیے موزوں ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی گوجرانوالہ ڈویژن کے لیے ریجنل اکنامک گروتھ اسٹریٹجی پیش رفت جائزہ اجلاس میں گفتگو. بولے اہم منصوبوں کو ترجیح دیتے ہوئے کام کو مزید تیز کیا جائے. وسائل کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے غربت نہیں ہے. رول آف لا کرٹیکل چیز ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرے میں سویلائزیشن بھی آتی ہے, میریٹوکریسی آتی ہے, اوپر آتا ہے, اور پھر ڈیموکریسی بھی اسی ملک میں پراسپر کرتی ہے جدھر رول آف لا ہے. کرپشن ہے, یہ ایک سمٹمز ہے رول آف لا نہ ہونے کی. تو اور ساری بھی جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ پیچھے کرپشن کی وجہ سے ہے. جمہوریت وہیں مستحکم ہوتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. کرپشن قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی علامت ہے. چند لوگوں کے امیر ہونے سے ملک مستحکم نہیں ہو سکتا. ملک میں تعلیمی نظام ٹھیک کرنے کے بجائے مزید تباہ کر دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب. بولے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے ذمہ دار ہم نہیں, کوئی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. بھارت کشمیر میں جو کر رہا ہے مغرب اس پر تنقید نہیں کرتا. کے بعد ہم نے اپنا جو پولیس کا نظام تھا 1867 میں جو انگریزوں نے بنایا تھا, ہم نے اس کو تباہ کر دیا اور اس کو ریپلیس ہم نے کیا نہیں. سو اب تھانے دار جو ہے ایس ایچ او, اس کی ہم نے بالکل حیثیت پوزیشن ہی ختم کر دی ہے. 1991 سے لے کے 1999 تک 1858 1858 پولیس مقابلے کیے گئے اور ان میں 1294 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے.
جو آئین اور قانون کی بات کریں گے ان سے مذاکرات ہوں گے. آئین اور قانون کے خلاف بات کرنے والوں سے پہلے بھی لڑے، اب بھی لڑیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا واضح پیغام. بولے 1990 کے بعد پولیس سسٹم کو تباہ کیا گیا. شہباز شریف کے دور میں سب سے زیادہ ماورائے عدالت قتل ہوئے. ہم نے تھانے دار کی حیثیت ختم کر دی ہے. یہ جو قانون سندھ حکومت میں لے کر آئے ہیں، نہ پنجاب کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتے، نہ اسلام آباد کا قانون ہمارا مقابلہ کر سکتے. جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، ان کا منہ کالا ہو جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو لیکچر دینے کی ہمت کیسے رکھتے ہیں؟ ہم وفاق پرست ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں، اور ہمارے سارے شہر، ہم نے صرف ایک کراچی کے لیے نہیں کیا. کراچی میں ایسے ہوگا، حیدرآباد میں ایسے ہوگا، سکھر میں ایسے ہوگا، لڑکانوں میں ایسے ہوگا. ہمارا پورا صوبہ میں ایک قانون چلے گا. 1970 میں پیپلز پارٹی لوگوں کے لیے گھر بنا رہی تھی. موجودہ حکومت غریبوں سے چھت چھین رہی ہے. عوام نے دیگر پارٹیز کو بھگتا، اب پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے. عوام سمجھتے ہیں ملک کی مسائل پیپلز پارٹی ہی حل کر سکتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. بولے اپوزیشن نے بلدیاتی قانون پر تنقید کی. ہم پر تنقید کرنے والے لاہور میں مرضی کا قانون لا رہے ہیں، کراچی میں بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دے رہے ہیں. کل کا ہمارا اجلاس ہے وفاقی کابینہ کا، اس میں پارلیمنٹری افیئرز ایک اہم قانون سازی جس کا تعلق سینٹ کے انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروخت سے متعلق ہے، اس کے اوپر بریفنگ دے دی. خرید و فروخت کے حوالے سے ایک صدر پاکستان نے فائل کیا تھا ریفرنس، اوپینین سیک کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اپنی اوپینین دی. حکومت کا سینٹ میں ووٹوں کی خرید و فروخت ختم کرنے کے لیے اہم قانون سازی کا فیصلہ. ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں اگر ووٹ بیچنے کا شک ہو تو ووٹ دیکھا جا سکتا ہے. ضرورت پڑنے پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ووٹ جس پارٹی کو پڑنا تھا اسے ہی پڑا. وزارت پارلیمانی امور اور الیکشن کمیشن آپس میں رابطے میں ہیں. الیکشن کمیشن سے مشاورت کے ساتھ یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. وزیراعظم نے سیالکوٹ واقعے پر پارلیمان میں بحث کرانے کا فیصلہ کر لیا. عمران خان نے دونوں ایوانوں میں سانحہ سیالکوٹ پر بحث کروانے کی ہدایت کر دی. مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے چیئرمین سینٹ سے مشاورت مکمل کر لی. وزیراعظم کی ہدایت پر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے گئے. 20 دسمبر کو سینٹ اور 22 دسمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا. سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے قتل کیس میں گرفتار مزید 18 ملزمان ATC گجرانوالہ میں پیش. عدالت نے ملزمان کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. ملزمان کو 28 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. ملزمان کی عدالت پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. مقدمے میں 34 ملزمان پہلے ہی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں. امریکی ایوان نمائندگان کے بل میں پاکستان سے متعلق منفی حوالہ جات خارج. بل میں کابل پر افغان طالبان کے قبضے پر پاکستان کے کردار سے متعلق تمام منفی حوالے بھی ختم. امریکی ایوان نمائندگان کے حوالوں میں پاکستان کو سقوط کابل کا مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا. پاکستان کو حمایت فراہم کرنا قومی سلامتی کے مفاد میں ہے. ترمیمی ورژن سے لفظ پاکستان نکال کر متن میں افغانستان کا ایک پڑوسی ملک لکھ دیا گیا. وفاقی حکومت نے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے منصوبے کی منظوری دے دی. ذرائع کے مطابق منصوبے کی منظور لاگت ابتدائی نظر ثانی کے مقابلے 550% زیادہ ہے.
اصل منصوبے کو 2010 میں 7.675 ارب روپے کی لاگت سے منظور کیا گیا تھا۔ نظر ثانی منصوبے کو 2015 میں 22.2 ارب روپے کی منظوری دی گئی تھی۔ ایئرپورٹ چھوٹے طیاروں کو خدمات فراہم کرے گا۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت، اصل بیان حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ کو موصول۔ رجسٹرار نے سربہ مہر لفافے کو ایک اور سیل لگا دی، آئندہ سماعت پر لفافہ کھولا جائے گا۔ عدالت نے رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس میں فرد جرم کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ عدالت کی تمام فریقین کو کاؤنٹر بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکاری اداروں کے نام ریئل اسٹیٹ بزنس کے خلاف کیسز میں حتمی دلائل 17 جنوری کو طلب کر لیے۔ وادی النظر میں سرکاری اداروں کا ریئل اسٹیٹ بزنس کرنا غیر قانونی ہے۔ کیا حکومت کے کنٹرول کیے جانے والے ادارے کوئی بزنس کر سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دیں، اس کیس کا فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ کے ریمارکس۔ ہر پاکستانی کو انٹرنیٹ کی فراہمی یقینی بنانے کی طرف اہم قدم۔ ایلن مسک کی بڑی کمپنی اسپیس ایکس کی ذیلی کمپنی سٹار لنک دنیا بھر میں انٹرنیٹ فراہمی کے لیے متحرک۔ سٹار لنک کے وفد کا اسلام آباد میں پی ٹی اے کا دورہ، وفد کی چیئرمین پی ٹی اے عامر عظیم باجوہ اور ایڈی فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ سے ملاقات۔ پاکستان کو عالمی نیٹ ورک سے منسلک کرنے کے لیے مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بارودی سرنگوں اور مواد کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے پاک سعودی مشترکہ مشقوں قسا 3 کا آغاز۔ مشترکہ فوجی مشقیں کنگ خالد ملٹری سٹی حفار البطین سعودی عرب میں منعقد ہو رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشقوں میں ریئل لینڈ سعودی فورسز اور پاک فوج کے دستوں کی شرکت۔ دونوں ممالک کی فوجیں کاؤنٹر آئی ای ڈی آپریشنز، روٹ سرچنگ، کمپاؤنڈ کلیئرنس کی مشقیں کریں گی۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات جاری۔ پریویسی کا احترام کیے بغیر تقریبات میڈیا پر دکھائی جانے لگیں۔ مریم نواز ٹویٹ میں پہلے ہی میڈیا اور عوام سے اپیل کر چکی کہ میرے بیٹے کی شادی ایک نجی اور خاندانی مسئلہ ہے۔ تمام ماؤں کی طرح سیاسی تبصروں کے بغیر بیٹے کی خوشی منانے کی مستحق ہوں۔ میڈیا سے درخواست ہے کہ پریویسی کا احترام کیا جائے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام۔ انڈیکس 519 پوائنٹس کمی سے 42,876 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 18 پیسے مہنگا ہو کر 177 روپے 89 پیسے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 50 روپے اضافے سے 1,24,500 روپے پر پہنچ گیا۔ فیصل حسنین پی سی بی کے نئے چیف ایگزیکٹو مقرر۔ فیصل حسنین جنوری 2022 میں اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ فیصل حسنین آئی سی سی کے چیف فائنینشیل آفیسر اور زمبابوے کرکٹ ٹیم کے ایم ڈی بھی رہ چکے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں پیشہ ورانہ مہارت کے باعث فیصل حسنین کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ فیصل حسنین بولے پاکستان کرکٹ کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔